چاہیے۔ ایک سامنے سوال کیا ہے کہ جو پہلے کتاب سے شادی کرنا جائز ہے تو کیا شیعوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے؟ تو پہلے کتاب تو مسلمان نہیں ہے، ان سے جائز ہے تو شیعہ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، اس سے بھی شادی کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ تو پھر شادی جب کی جاتی ہے تو اس میں فرقے سے زیادہ جو ہے وہ خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان دونوں کے جو کلچر ہے وہ مس میچ نہ ہو۔ تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ موجود ہیں ایسے لوگ کہ شیعہ ایک سنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں یہ پیغمبر، لہذا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ جس طرح وہ فی الواقع ہوا۔ جب وہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر دی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تو اپنی انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں، تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو میں تم سے پہل کر کے میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو، اس طرح یہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کمبختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لے گا، تو وہ اس پر بے حد شرمندہ ہوا۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر فرض کر دیا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے۔ اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انہیں بتا دیا جائے جو اللہ اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدل کر دیا جائے۔ بتایا کہ زمین پر جو فساد سے لرز کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یا ان کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ دو سزائیں تو ہیں جس میں انسان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو بقیہ دو سزائیں ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں تو ان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے اور پورا قتل نہیں کیا جاتا یا انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، ایمان والو اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو اور اس لیے کہ اس کی راہ میں برابر جدوجہد کرتے رہو۔ یعنی جو عمل کی اصل چیزیں ہیں وہ یہ ہے
کہ خدا کا تقرب ڈھونڈو اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو اور اس کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرتے رہو، یعنی جہاد کرتے رہو۔ جو بھی عبادات ہیں ان کے اندر کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، اس لیے اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ یعنی جب خدا کی طرف سے حجت تمام ہو گئی ہے اور رسول کو دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے اور خدا کی آیتیں اپنے کانوں سے سن لی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اب رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمین کے برابر بھی اگر فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے تو نہیں چھپا سکیں گے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یعنی خدا کی جو سزائیں ہیں ان کو نافذ کرنے میں جو ہے حکمت سے کام نہ لو، بلکہ دو ٹوک رہو۔ چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر نظر عنایت کرے گا۔ یعنی دنیا کی سزا تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو آخرت کی سزا کا کیا ہوگا؟ تو کیا وہاں پر اس جرم کی کوئی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اس نے توبہ کر لی دنیا میں تو پھر آخرت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو آخرت کو بھی اس کو سزا ملے گی۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور حکمت کے مطابق بخش دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں آزردہ نہ کریں وہ لوگ اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کے منکر ہو جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، درحالے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے، جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، بات کا موقع محل متعین ہو جانے کے بعد اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو اس سے بچ کر رہو۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے گروہ